السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کا درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے مسئلہ نمبر 49 کو پڑھا تھا۔ آج مسئلہ نمبر 50 ہے۔ مسئلے کا عنوان ہے اجماع حجت شرعیہ، یعنی شرعی دلیل ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے افضل ہیں اور امر بالمعروف واجب ہے۔ یہ گویا کہ مسئلے کے 3 الگ الگ عنوان ہیں۔ اجماع کا حجت شرعیہ ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت مطلقہ، اور امر بالمعروف کا وجوب۔ اس کو تینوں مسائل کو ایک ہی آیت کریمہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم نیکی کا امر کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس کی تفسیر دیکھیے۔ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مالک بن ضیف اور وہب بن یہود، جو دونوں یہودی تھے، انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہم تم سے افضل ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یعنی مالک بن ضیف اور وہب بن یہود، یہ دونوں یہودی تھے۔ عبداللہ بن سلام اور ابی بن کعب، یہ دونوں حضرات صحابی، انہوں نے کہا کہ ہمارا دین یعنی دین محمدی، شریعت محمدیہ تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہم لوگ یعنی ہماری امت بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صحابہ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم یا لوح محفوظ میں تم بہترین امت ہو، تم سے مراد یعنی امت مسلمہ، یا پھر تم پہلی امتوں کے مقابلے میں بہترین امت ہو، یا تم فی الحال بہترین امت ہو جسے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام کی دعوت کی شہادت دے یا کفار کے بارے میں گواہی دے کہ انہوں نے حضرات انبیاء اکرام سے جنگ و جدال کیا، یا عام مومنین کے لیے گواہ ہو۔ تم ایسی امت ہو جو امر بالمعروف یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور قرآن کو ماننے یا تمام بندگی کی باتوں کو بجا لانے کا حکم دیتے ہو، اور کفر اور دیگر یعنی دوسرے تمام گناہوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان دائمی ہے، وہ اس طرح کہ تم اس کے تمام احکام، اس کے تمام رسولوں، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ان تمام اشیاء یعنی چیزوں پر ایمان لانے کو متضمن ہے یعنی شامل ہے، اور اس لیے بھی کہ ان میں سے بعض پر ایمان لانا گویا کسی پر بھی ایمان نہ لانے کے مترادف ہے یعنی برابر ہے۔ رہی یہ بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم ذکر کیا گیا، اس کو پہلے ذکر کیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حق تھا کہ اسے مقدم کیا جاتا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے بعد وتؤمنون باللہ، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا گیا اور ایمان باللہ کو بعد میں ذکر کیا گیا، حالانکہ اللہ پر ایمان لانے کا حق یہ تھا کہ اسے پہلے ذکر کیا جاتا۔ تو ایسا کیوں کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا اور تؤمنون باللہ کو بعد میں ذکر کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں تو اس لیے تاکہ اس کی فضیلت کا اظہار ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ امت محمدیہ کی خیریت پر دلالت کرتی ہے۔
یعنی بہتری پر، اور اس میں شک نہیں کہ بہتری اس لیے ہے کہ اس امت کا دین کامل و اکمل ہے۔ سو یہ آیت کریمہ اس امت کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس امت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کو بھی مستلزم ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو بھی لازم ہے۔ وہ پیغمبر جن کے دین کے ماننے والی یہ امت ہے، اسی کی طرح کسی قائل کا یہ قول اشارہ کر رہا ہے۔ لما دعا اللہ داعینا لطاعتی یا اکرم الرسلی کن اکرم الاممی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے داعی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کے سبب اکرم الرسل کہا، لما دعا اللہ داعینا لطاعتہ باکرم الرسلی، ایسی عبارت ہوں گی، تو پھر ہم ان کے غلام یعنی ان کی امتی اکرم الامم ہو گئے، تمام امتوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہو گئے۔ اور یہ آیت کریمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت پر بھی دلالت کر رہی ہے، جو بالکل ظاہر ہے۔ امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت سے اجماع امت محمدیہ کے حجت ہونے پر بھی تمسک کیا ہے۔ یعنی شیخ فخر الاسلام نے یہ ثابت کیا ہے کہ امت محمدیہ کا اجماع یہ بھی دلیل شرعی ہے، تو اس چیز کو اسی آیت سے ثابت کیا ہے کنتم خیر امتن سے، کیونکہ یہ منصب ان کی دینی خیریت کے ثمرات میں سے ہے، یہ منصب، یہ عہدہ امت محمدیہ کی دینی بھلائی اور بہتری کے پھلوں میں سے ہے۔ قاضی بیضاوی نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے اجماع کی حجت ہونے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امت ہر معروف کی عامر یعنی حکم دینے والی اور ہر منکر سے روکنے والی ہے، کیونکہ ان دونوں یعنی امر بالمعروف، ان دونوں یعنی معروف اور منکر، ان دونوں کے اوپر الف لام حرف لام استغراق کے لیے ہے۔ تأمرون بالمعروف، معروف کے اوپر بھی الف لام ہے، منکر کے اوپر بھی الف لام ہے، وتنہون عن المنکر، تو دونوں پر منکر اور معروف پہ جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ امت باطل پر جمع ہو سکتی ہے تو پھر ان کا معاملہ اس آیت کے تقاضے کے خلاف ہوگا۔ ھذا کلام، اس موضوع پر ایک آیت گزر چکی ہے جہاں ہم نے قبلے کی طرف منہ کرنے کا مسئلہ بیان کیا تھا، یعنی سورہ بقرہ کی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس مسئلے پر محکم آیت کریمہ وہ ہے جو سورۃ النساء میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مقام پر اس کی تشریح اور تفصیل پیش کی جائے گی اور اس کے جمیع احکام پر یعنی پورے احکام پر گفتگو کی جائے گی۔ ایک شبہ ہے یہاں پر اور پھر اس کا جواب ہے۔ فرماتے ہیں کنتم فعل ماضی ہے، کنتم فعل ماضی ہے جس کا سیدھا اور اصل مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم بہترین امت تھے۔ زمانہ ماضی میں کسی کا بہتر ہونا اس سے یہ ثابت کہاں ہوتا ہے کہ نزول قرآن اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی یہ امت بہتر امت ہو۔ کنتم خیر امتن کا مطلب تو یہ تم بہتر امت تھے، یعنی ماضی میں تمہارے لیے بہتری تھی، خیریت تھی، فضیلت تھی، لیکن ماضی میں فضیلت ہونا یہ کہاں ثابت کرتا ہے کہ نزول قرآن اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی یہ امت بہتر ہوگی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اتنی سی بات مسلم ہے، یعنی اتنی بات تو مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ کنتم واقعی زمانہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے اور اسی زمانے میں کسی چیز کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے جو معترض کو بھی تسلیم ہے، لیکن ایک چیز کے زمانہ ماضی میں ثابت ہو جانے کے بعد زمانہ حال یا استقبال میں اس کے ثبوت کا ختم ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ اس انقطاع کے لیے کوئی قرینہ یا دلیل ہونی چاہیے، یعنی گزشتہ زمانے میں کسی چیز کے لیے کوئی چیز ثابت ہوئی، اب زمانہ حال اور استقبال میں اس چیز کا ثابت یعنی اس چیز کا ثبوت ختم ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس چیز کی ختم ہونے کے لیے کوئی قرینہ یا دلیل ہونی چاہیے۔ اگر خارج میں اس کے انقطاع پر یعنی کہنا چاہیے اس چیز کے انقطاع پر، اس کے ختم ہونے پر کوئی قرینہ نہیں تو ماضی کے ثبوت کو اب بھی ثابت ہی کیا جائے گا، جس کی مثال ہے کان اللہ بکل شیء علیما سے دی جا سکتی ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے علیم ہونے کا ثبوت کانا کی وجہ سے زمانہ ماضی میں ہے، لیکن اس کے انقطاع کی کوئی دلیل نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ علم والا ہے تو صیغہ ماضی کے ذریعے بیان کیا، لیکن ماضی کے بعد جو حال اور مستقبل ہے تو اللہ سے علم کی جدائی پر کوئی دلیل نہیں، اس لیے اب بھی اور آئندہ بھی یہ ثبوت ہے۔ دوسری مثال جس میں انقطاع کا قرینہ موجود ہو، یہ دی جا سکتی ہے کہ رفیق نامی شخص مثلا فوت ہو گیا، ایک شخص اس کے بارے میں کہتا ہے کانا رفیق حیا، رفیق زندہ تھا۔ اس قول میں حیات کا ثبوت زمانہ ماضی میں تھا، جس کا انقطاع موت واقع ہونے سے ہو گیا، یعنی گزشتہ زمانے میں زندگی کا ثبوت تھا، لیکن موت آنے سے وہ زندگی کا ثبوت ختم ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ماضی میں بھی بہترین امت تھی، قرآن کریم اترتے وقت بھی اور قیامت تک بہترین ہی امت رہے گی، بلکہ تأمرون بالمعروف اس خیریت کے ثبوت علی الدوام کی دلیل بنائی جائے تو بن سکتی ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے جو حال اور استقبال دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ یہاں ایک نوٹ ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اجماع امت کی صحیح اور دلیل شرعی ہونے پر چند وجوہ سے دلالت ہے، یعنی اجماع حجت شرعیہ ہے، اس پر چند طریقوں سے اس آیت کی دلالت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت فرمایا، جو اس امت کی مدح و تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدح و تعریف کی مستحق اسی وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ کے حق پر اسے مداومت یعنی ہمیشگی ہوئی، گمراہی سے بچی رہی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دینے کی خبر دی، اور واضح ہے کہ معروف اللہ تعالیٰ کے امور میں سے ایک امر ہے، لہٰذا تأمرون بالمعروف بھی امر اللہ ہی ہوا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ امت منکرات سے منع کرنے والی ہے، اور منکر وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ امت اس صفت کی مستحق تبھی ہو گئی جب وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگی، لہذا ثابت ہوا کہ ہر وہ کام جس سے امت روکے اور انکار کرے وہ منکر ہے، اور جس کام کو امت حکم دے وہ معروف ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت کا بحیثیت اجماع گمراہی پر جمع ہونا ممنوع اور محال ہے، اور لازم آئے گا کہ جس بات پر اس آیت کا اجماع حاصل ہو جائے، جس بات پر اس کا اجماع حاصل ہو جائے یعنی امت کا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اجماع امت کا شرعاً حجت ہونا، اس میں کن کن لوگوں کے اجماع شامل ہیں، کن کا اعتبار ہے، اس کی تفصیل سورۃ النساء کی آیت میں آ رہی ہے، وہیں پر اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 50 تھا جو اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 51 جو بہت اہم ہے، سود کی حرمت۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مومن ایمان سے باہر نہیں ہو جاتا، یا گناہ کبیرہ اسے ذرہ دے گا، اور جنت دوزخ اب مخلوق موجود اور مخلوق ہیں۔ یہ تمام مسائل مسئلہ نمبر 50 کے ضمن میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی، وہیں پر اس کا مطالعہ کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔